سبحان اللہ. میں نے محمد وال محمد سے بیٹا مانگ لیا، میں مشرک ہو گیا. میں نے ان سے شفا مانگ لی، میں غالی ہو گیا. میں نے ان سے رزق طلب کر لیا، میں کافر ہو گیا. فَذَلِكَ ذَنْبٌ لَسْتُ عَنْهُ أَتُوبُ. یہ وہ گناہ ہے جس سے میں کبھی توبہ نہیں کروں گا. مجھے یہ شرک گوارا، تجھے تیرا ایمان قبول. آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس امر کو تسلیم کریں کہ اللہ نے اپنی کائنات کے ربوبیت والے اختیارات کسی کے حوالے کر دیے ہیں اور ان کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کائنات کو بنائیں یا کائنات کو چلائیں. ایک فرقہ ہے جس کا نام ہے مفوضہ، اور وہ قائل تفویض ہیں، یعنی وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق و رزق، موت و حیات اور کائنات کی تدبیر انبیاء و رسل محمد و آل محمد علیہ السلام کی سپورٹ کر دیے ہیں. اب ان تمام امور تکوینیہ کی ادائیگی یہ معصوم ہستیاں بجا لاتی ہیں. تقدیر کے معاملات ان کے دست قدرت میں ہیں. اللہ تعالیٰ اس عالم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے ان کے حوالے کر دیا ہے اور اب اس کائنات سے خود لا تعلق ہو چکا ہوا ہے. اس کو اللہ کے بارے میں تعطیل کہا جائے گا اور ان ہستیوں کے بارے میں تفویض کہا جائے گا. گویا تفویض کی دو قسمیں ہیں، ایک تفویض استقلالی اور ایک تفویض غیر استقلالی. تفویض استقلالی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ مانے کہ اللہ نے اپنی کائنات کے سارے اختیارات معصومین کو یا محمد والے محمد کو یا کسی ایک ہستیوں کو یا چند ہستیوں کے حوالے کر دیے ہیں اور خود فارغ ہو کر آرام فرما رہا ہے. یہ تفویض استقلالی ہے. اور کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں، حوالے تو ان کے کر دیے ہیں، البتہ ان کو اپنی مشیت سے آگاہ کرتا رہتا ہے اور وہ اللہ کی مشیت کے مطابق اس کی کائنات کو چلاتے رہتے ہیں. مشیت اللہ کی ہوتی ہے اور اختیارات ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اگر ایسا کوئی مانتا ہے تو یہ تفویض غیر استقلالی ہے. دونوں قسم کی تفویضیں، خواہ وہ کوئی تفویض استقلالی کا قائل بنے خواہ وہ تفویض غیر استقلالی کا قائل بنے، یہ دونوں عقیدے شرک ہیں اور ان کو ماننے والے مفوضہ ہیں اور وہ مشرک ہیں. دیکھیے، آج میں اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا. اول تو اس پر میں کئی بار گفتگو کر چکا ہوں، اور دوسری بات یہ کہ اس کا کچھ حصہ آپ ایک دوسرے شیعہ ذاکر سے سماعت فرما چکے کہ انہوں نے کس طرح دلائل سے اس کا رد کیا، اور دلائل کی گفتگو ہی ہمیشہ مضبوط اور ٹھوس ہوا کرتی ہے، چاہے جو بھی کرے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ سارے شیعوں کو برا بلا کہتے ہیں. تو اول تو میں ان کو برا بلا نہیں کہتا، بلکہ اللہ کا قرآن انہیں برا کہتا ہے. اور دوسری بات جو کئی دفعہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ میری گفتگو کی زد میں صرف انہی لوگوں کا شمار ہے جن کا ایسا عقیدہ ہو، ورنہ بہت سے لوگ جو توحید کے پکے ہو وہ میری گفتگو کی زد میں نہیں، مگر صحابہ کرام اور امہات المومنین کا گستاخ. خیر، آج میں صرف ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اگرچہ ہمارا موضوع نہیں لیکن سمجھانا لازمی ہے، لہذا آج میں اپنے موضوع سے ہٹ کر گفتگو کروں گا. اس کائنات میں ہر شخص چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اور ان دونوں کی درمیان کی جنس ہو، گویا ہر انسان کی کوئی نہ کوئی عزت نفس ضرور ہوتی ہے، اور کوئی بھی شخص اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا ہوا دیکھ کر خاموش نہیں رہتا اور نہ ہی رہ سکتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے، جو کہ امن کا نام ہے، اس نے ہمیں اس سے منع فرما دیا. جیسا کہ میں یہ روایت آپ کے سامنے کئی دفعہ بیان کر چکا. مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. نہ اس پر ظلم کرے، نہ اسے حقیر سمجھے اور نہ اس کو ذلیل کرے. اور انسان کی ہلاکت کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقام ہے. قرآن نے منع فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا وقار بھی دیگر انبیاء کے صحابہ سے بہت بلند ہے. اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر فرمایا، جیسا کہ سورۃ فتح کے آخر میں اور اسی طرح تورات اور انجیل میں. خیر، بات لمبی نہ ہو جائے، کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم لقب عطا کیا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ادب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے. اسی طرح جب کسی بھی صحابی کا نام آئے تو امت کا مجموعی فیصلہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اگر صحابیہ ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگے گا، تاکہ ان کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا لقب ہماری زبانوں پر عام ہو جائے اور ان کی عزت و تکریم بھی ہو جائے. مگر یہاں تو معاملہ بالکل الٹ ہے. جو اپنے آپ کو اہل بیت کے محب مانتے ہیں ان کی گستاخی دیکھیے. چھوٹا اٹھے، بڑا اٹھے، جوان اٹھے، برا اٹھے، مرد ہو، عورت ہو، ذاکر ہو، علامہ ہو، یا علی، اے علی، اوئے علی، یا علی، اے علی، اوئے علی، نعوذ باللہ من ذالک. کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم سے چھوٹے ہیں؟ کیا ان کا کوئی مقام نہیں؟ کیا بلند ہستیوں کو ایسے پکارا جاتا ہے اے علی؟ کوئی نشے میں مست ہو کر یا علی، اے علی کے نعرے لگا رہا ہے؟ کیا یہ ہے ادب؟ یہ ہے تمہاری ان سے محبت؟ یہاں بچہ بھی اٹھے تو یا علی، اے علی، نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حضرت. کبھی اپنے سگے باپ کا نام لے کر اسے پکارا ہے؟ کیا کبھی اپنے باپ کو اوئے کہہ کر مخاطب کیا ہے؟ اوئے کہنا تو دور کی بات، تم باپ کا نام لینا ان کی توہین سمجھتے ہو. اس کا مطلب باپ کی توہین برداشت نہیں. شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی پرواہ نہیں، جن کی عزت کرنا ہمارے ایمان کا جز ہے. اور ان ذاکروں کی کیا حیثیت کہ جن کو علامہ کہے بغیر، قبلہ کہے بغیر، نہ جانے کتنے جھوٹے القابات دے کر بھی ان کا نام لیتے وقت تمہاری زبانیں کپ کپاتی ہے. اور شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو نہ حضرت اور نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل بیت کے گستاخ ہم نہیں تم ہو، اہل بیت کے گستاخ ہم نہیں تم ہو. ہماری محبت ان سے کوئی نہ ناپ سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ جو تول سکتا ہے. لیکن آج تک میں نے جتنے بھی درس دیے الا قلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا. میں تو انہیں وہی کہتا ہوں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسد اللہ، شیر خدا، حیدر قرار. ہم شخصیات کو ان کے نام سے نہیں کردار سے یاد کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جن کی زبان ہی نہ پاک ہو ان کی زبانوں پر پاک ہستیوں کا نام بلا کیسے آئے؟ شرابیں پی پی کر اپنی حالت غیر بنائی ہوئی ہے. خیر آخری بات، اگر یا علی کہنا جائز نہیں تو صحابہ کرام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا علی کیوں کہا؟ تو اول تو کسی بھی امت میں سب سے بلند مرتبہ نبی کا ہوتا ہے. شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹے تھے. بقول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں ایمان لائے، طبرانی کی روایت ہے. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عمر میں بہت چھوٹے تھے. وہ تو نام لے سکتے تھے. اور ویسے بھی یہ تو عربی زبان ہے نا، یا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کسی زندہ شخص سے مخاطب ہونا ہو تو یا فلان، یا عبداللہ، یا عبد الرحمن. اور ویسے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا علی انہوں نے کہا جو ان کی زندگی میں موجود تھے، ان کے گھر والے، ان کے خاندان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ جو عمر میں ان سے بڑے تھے. لیکن اپنے دور میں ان کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال ہوا. ان کے وفات کے بعد کسی نے بھی یا علی نہیں کہا، کیونکہ یا اس سے مخاطب ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو، صرف یا اللہ. لیکن سن لو، ہم یا اللہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ قائم تھا، قائم ہے اور قائم رہے گا. لیکن بتلاؤ تم کس نظریے سے ان کو یا علی کہتے ہو، اے علی، اور پنجابی میں اوئے علی؟ کیا نظریہ ہے تمہارا اس کے پیچھے؟ کیا تم اس طرح ان کی گستاخیاں کر کے اپنی محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہو؟ کسی ہستی سے محبت کرنی ہو تو وہ محبت الفاظ سے نہیں بلکہ تمہارے کردار سے پہچانی جاتی ہے، کیونکہ تمہارا کردار ہی تمہارے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے. اور ظالموں، جب ان کو اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ کہے تو اس سے بڑھ کر اور کس کی گارنٹی چاہیے؟ اور ان کی زبانوں سے آج تک میں نے کسی صحابی کے نام کے آگے رضی اللہ کہتے نہیں سنا. خیر، میں یہی بات بتلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا نام کم از کم ادب سے لیا جائے کہ ان کی عظمت بہت بلند ہے، ان کے لقب کی طرح رضی اللہ تعالی.